Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے گزشتہ کل مرکبات کی 6 قسموں میں سے 4 قسمیں پڑھیں، 2 قسمیں بچ گئی تھیں، جن میں سے ایک مرکب مزجی ہے اور دوسری قسم مرکب عددی ہے۔ ان دونوں کی تعریف، مثال اور ان کے اعراب کو آج پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مرکب مزجی کی تعریف سماعت کریں۔ المرکب المزجی کل کلمتین رکبتا وجعلتا کلمتا واحدتا۔ مرکب مزجی ہر ایسے 2 کلمے ہیں رکبتا جن کو جوڑ دیا گیا ہو، وجعلتا کلمتا واحدتا اور ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو۔ جیسے بال بکو، بیتا لحمہ، حضر موتا، سیبوی، صباح مساحہ، شجرہ مزر۔ یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، ان تمام مثالوں میں آپ غور کریں کہ 2 کلمے ہیں اور ان کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے۔ جیسے بال بک، بال ایک الگ کلمہ ہے اور بک یہ الگ کلمہ ہے، دونوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ بال بک یہ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ اسی طرح بیتا لحم، بیتا الگ لفظ ہے، لحم الگ لفظ ہے، ان دونوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بیتا لحم بنا دیا گیا اور یہ فلسطین کے ایک شہر کا نام ہے۔ اسی طرح حضر موت، حضرہ الگ کلمہ ہے، موت الگ کلمہ ہے، ان دونوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا اور یہ ملک یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ اسی طرح سے سیبوے ہے، یہ علم نحو کے ایک امام اور بڑے عالم گزرے ہیں۔ اسی طرح صباحہ مساء، صبح شام کے معنی میں، دونوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنایا گیا۔ شجرہ مزر بھی، شجرہ کے معنی منتشر اور مزرہ کے معنی ہے بکھرا ہوا، دونوں ہم معنی ہیں لیکن جو الگ الگ الفاظ ہیں اور دونوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے مرکب مزجی کی تعریف اور اس کی مثال۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ ہر ایسے 2 کلمے جن کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو تو اسے مرکب مزجی کہتے ہیں۔ اب اس کے اعراب کا خلاصہ آپ سماعت کریں۔ مرکب مزجی کے اعراب کا خلاصہ یہ ہے کہ مرکب مزجی یا تو علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا۔ اگر مرکب مزجی علم ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب وہی ہوگا جو غیر منصرف کا اعراب ہے، یعنی غیر منصرف کا اعراب اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ مرکب مزجی میں اس صورت میں دو سبب جمع ہوں گے۔ ایک تو علم ہونے کی وجہ سے علم معرفہ ہونا ایک سبب، اور دوسرا سبب ترکیب۔ تو ترکیب اور معرفہ ہونا یہ 2 غیر منصرف کے اسباب میں سے 2 سبب ہیں، اور یہ 2 سبب جہاں جمع ہوتے ہیں جس کلمے میں، وہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے اور اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جاتا ہے۔ لہذا مرکب مزجی جن میں 2 کلموں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا جاتا ہے، ترکیب کا ایک سبب پایا جاتا ہے، اور معرفہ ہونے کی صورت میں، علم ہونے کی صورت میں یہ دوسرا سبب پا لیا گیا، اس لیے اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا۔ بہرحال اعراب کا خلاصہ یہ کہ مرکب مزجی یا تو علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا۔ اگر علم ہو تو یا تو اس کے دوسرا جز واحد ہوگا یا نہیں۔ اگر دوسرا جز واحد نہ ہو تو ایسی صورت میں غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا۔ جیسے ہم کہیں مثلا بال بکو بلدتن، یا سکنتو بیتا لحم، اور سافرتو الی حضرموت، یہ۔ اور اگر دوسرا کلمہ، دوسرا جز وے ہو تو ایسی صورت میں حالت رفع، نصب، جر، تینوں حالتوں میں کسرہ پر مبنی ہوگا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اور اگر علم نہ ہو مرکب مزجی تو ایسی صورت میں
دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوں گے، جیسے صباح مساء اور شجرہ مزر یا بیتا بیت. یہ دیکھیں وَإِنْ كَانَ الْمُرَكَّبُ الْمَزْجِيُّ عَلَمًا، اگر مرکب مزجی علم ہو، اُورِبَ اعرابا ما لا ينصرف ہو تو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا. مثلو بالبکو بلدتن طیبتن طیبت الہواء، مثلا بالبک صاف ستھری ہواؤں والا شہر ہے. وسکن تو بیتا لحمن بیتا لحمہ، اور میں بیت لحم میں رہا یا بیت لحم میں میں نے سکونت اختیار کی. وسافر تو الی حضرموت، میں نے حضرموت کا سفر کیا. یہاں مرکب مزجی یعنی بالبک، بیت لحم اور حضرموت یہ تینوں چونکہ علم ہیں، مخصوص شہروں کے نام ہیں، علم ہیں، تو علم ہونے کی وجہ سے یہ دو سبب پائے گئے، علم اور ترکیب، اس لیے غیر منصرف کا اعراب یہاں دیا گیا، یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں فتحہ کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَلَمٍ إِلَّا إِذَا كَانَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْهُ كَلِمَةَ وَيْهِ، لیکن جب مرکب مزجی کا دوسرا جز کلمہ وَيْ ہو فَإِنَّهَا تَكُونُ مَبْنِيَةً عَلَى الْكَسْرِ دَائِمًا، تو یہ ہمیشہ کسرہ پر مبنی ہوگا. اس کی مثال سیبویہ عالم کبیر، سیبویہ ایک بڑے عالم ہیں، دیکھیے حالت رفع میں ہے مگر اس کے باوجود سیبویہ ہوا. ورأیت سیبویہ عالما کبیرا، میں نے سیبویہ کو ایک بڑا عالم دیکھا یا پایا. سیبویہ یہاں بھی مفعول بھی ہے لیکن ہاں پر کسرہ ہے. اور جیسے وہ امعنت فی کتاب سیبویہ، میں نے سیبویہ کی کتاب میں غور کیا، یہاں بھی سیبویہ حالت جر میں ہے لیکن اس کو کسرہ ہی ہے، تو حالت رفع نصب جر تینوں حالتوں میں کسرہ پر مبنی ہوا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَلَمٍ، یہ تو اس صورت میں اعراب تھا مرکب مزجی کا جبکہ وہ علم ہو، لیکن اگر علم نہ ہو تو کانا مبنی الجزءین علی الفتح، دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوں گے. جیسے زرنی صباح مساء، مجھ سے ملاقات کرو صبح شام. اور جیسے وانتا جاری بیتا بیتا، تو میرا پڑوسی ہے، بیتا بیتا گھر گھر کا، یعنی ہم دونوں کا گھر ملے ہوئے ہیں. تو اس مثال میں انتا جاری بیتا بیتا میں بیتا بیتا اور صباح مساء یہ دو کلمے الگ الگ ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے، یہ مرکب مزجی ہوا. لیکن یہ مرکب مزجی علم نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں غیر منصرف کا اعراب تو نہیں پائیں گے، البتہ مبنی بر فتح ہیں دونوں جز. نمبر 6 المرکب العددی، مرکب عددی بھی مرکب مزجیہ ہی میں سے ہے. اور مرکب عددی کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف سماعت کریں. مرکب عددی ہر ایسے دو عدد کو کہا جاتا ہے کہ جن کے درمیان حرف عطف کو محذوف و مقدر مانا گیا ہو، اور محذوف و مقدر مانا گیا ہو، اور وہ ہیں 11 سے لے کر کے 19 تک، یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک. اور من الحادی عشر ان الحادیہ عشر الی التاسعہ عشر، اور حادیہ عشر سے تاسعہ عشر تک، یعنی 11ویں سے لے کر کے 19ویں تک. یہاں تک کیا ہے، یہ مرکب عددی ہیں کہ ان کے درمیان دو کلمے ہیں اور دو کلمے کو جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے. جیسے احد عشرہ، احد الگ کلمہ ہے، عشرہ الگ کلمہ ہے، ان دونوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا، اس لیے یہ مرکب عددی بھی مرکب مزجی میں سے ہے. اما 21 الی 99، لیکن 21 سے لے کر 99 تک، یعنی 21 سے لے کر کے 99 تک، فلیست من المرکبات العددیہ، تو یہ مرکبات عددیہ میں سے نہیں ہیں، بل ہے من المرکبات العطفیہ، بلکہ یہ مرکبات عطفیہ سے ہیں. لأن حرف العطف مذکور، کیونکہ حرف عطف مذکور ہے. اصل میں مرکب مزجی یا مرکب عددی میں جو چیز ملحوظ ہے وہ یہ ہے کہ دو کلموں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، تب مرکب عددی یا مرکب مزجی ہوگا. اور 21 میں اور 21 سے لے کر کے 99 میں، جن میں واو حرف عطف موجود ہوتا ہے، دو کلموں کو جوڑ کر ایک نہیں بنایا گیا،
اس لیے کہ واو بیچ میں حرف عطف ہے جو فاصل ہے دونوں کے درمیان، دونوں کو ایک ساتھ جڑنے نہیں دے سکتا، تو یہاں دونوں کلمے بالکل الگ الگ ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کلمہ نہیں بنایا گیا، اس لیے مزج نہیں پایا گیا، ترکیب نہیں پائی، مزج یعنی خلط کر دینا، تو اس طرح سے مزج نہیں پایا گیا، تو یہ مرکب مزجی نہیں ہوں گے، لہذا واو بیچ میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کو مرکبات عطفیہ کہا جاتا ہے۔ اب مرکب عددی کا اعراب یہاں سے بیان کرتے ہیں، تو کہا کہ مرکب عددی کا اعراب یہ ہے کہ اس کے دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوں گے، خواہ حالت رفع میں ہوں یا حالت نصب میں ہوں یا حالت جر میں ہوں۔ اس کی مثال سماعت کریں تو اس صورت میں مرکب عددی کے دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوں گے، لفظ کے اعتبار سے اور محل کے اعتبار سے مرفوع منصوب اور مجرور کہلائیں گے۔ ہاں انہی میں سے ایک اثنی عشر اور ہادی عشر ہے جس میں یا ہے پہلے جز میں، ملحق ہے جس کے اخیر میں، ان کا جو اعراب ہے وہ اثنی عشر کا جو اعراب ہے وہ تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک طرف سے پڑھیں، وَيَجِبُ فَتْحُ جُزْءَيِ الْمُرَكَّبِ الْعَدَدِي، مرکب عددی کے دونوں جزءوں کو فتحہ دینا واجب ہے، سواء اکانا مرفوعاً، خواہ مرکب عددی کے مرفوع ہو یعنی حالت رفع میں ہو جیسے جاء احد عشر رجلاً، ام منصوباً یا حالت نصب میں ہو جسے رأیت احد عشر کوكباً، ام مجروراً یا جر کی حالت میں ہو جسے احسنت الی احد عشر فقیراً، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَبْنِيًّا عَلَى فَتْحِ جُزْئِهِ لَفْظًا، اور اس صورت میں لفظی طور پر دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوں گے۔ آپ نے خود دیکھا جا احد عشر حالت رفع میں پھر بھی احد عشر فتحہ دیا گیا، رأیت احد عشر، مررت باحد عشر، تو باہر پہ جار داخل پھر بھی احد عشر، تو دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوئے لفظی طور پر، لیکن ومرفوعاً او منصوباً او مجروراً محلاً، محل کے اعتبار سے مرفوع منصوب اور مجرور ہوں گے، الا اثنی عشر، سوائے اثنی عشر کے، کیونکہ اثنی عشر کے پہلے جز کا اعراب تثنیہ کا اعراب ہے۔ تثنیہ کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ، اسی طرح اثنی عشر کا اعراب ہے، تو کہا الا اثنی عشر، سوائے اثنی عشر کے، فالجزء الاول منہ یعرب اعراب المثنی، کیونکہ اس کے پہلے جز کو تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا، بالالف رفعاً، رفع کی حالت میں الف کے ساتھ جیسے جاء اثنا عشر رجلا، وبالیاء نصبا وجرا، اور نصب اور جر کی حالت میں یا کے ساتھ جیسے اکرمت اثنتی عشرۃ فقیرۃ باثنی عشر درہما، میں نے 10 درہم کے ذریعے 10 فقیر عورتوں کی تعظیم کی، خدمت کی۔ یہاں آپ دیکھیں اکرمت اثنتی عشرۃ فقیرۃ، اثنتی حالت نصب میں ہے اور باثنی عشر یہ حالت جر میں ہے، تو حالت نصب و جر دونوں صورتوں میں یا ما قبل فتح کے ساتھ جو تثنیہ کا اعراب ہے۔ والجزء الثانی، اور جزء ثانی یعنی اثنی کے بعد جو جز ہے وہ مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح، فتح پر مبنی ہوگا، ولا محل له من الاعراب، اعراب کا اس کا کوئی محل نہیں ہوگا، فهو بمنزلۃ النون من المثنى، تو وہ تثنیہ کے نون کی منزل میں ہوگا، یعنی جب اثنی عشرہ ایک کلمہ ہے اور پہلے جز کا جو اعراب ہوا وہ بیچ میں اعراب آ گیا اور اس کے بعد والے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بالکل تثنیہ کی طرح سے ہے کہ جس میں نون تثنیہ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اس سے پہلے تبدیلی ہوتی ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل فتح کے ساتھ، اسی طرح یہاں ہے۔ وما کان من العدد علی وزن فاعل من غیر یا ان فی آخرہ، اور جو عدد فاعل کے وزن پر ہو اس کے آخر میں یا کے بغیر مرکبا من العشرہ، عشرہ سے مرکب ہو، جیسے الثالث عشر سے لے کر تاسع عشر تک، فہو مبنی ایضا علی فتح الجزئین، تو یہ بھی دونوں جزوں پر فتحہ ہوگا، دونوں جزوں کے فتحہ پر مبنی ہوگا، جیسے جاء الرابع عشر 14واں آیا، رأیت الرابعۃ عشرۃ 14ویں کو میں نے دیکھا، مررت بالخامسہ عشر 15ویں اس کے پاس سے میں گزرا،
ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں رابعہ عشر، رابعتا عشر، خامسہ عشر، یہ دونوں جز فتح پر مبنی ہیں۔ واما اذا کانا جزء الاول منتہیا بیا، لیکن جب جزء اول یا پر منتہی ہو، یا پر ختم ہو، ففی الجزء الاول منہ لغتان، تو اس کے پہلے جز میں دو لغتیں ہیں، فتح الیاء، یا کو فتحہ دینا، وتسکینھا، اور دوسرا اعراب ہے اس کو ساکن کرنا، والاول اصح، اور ان دونوں میں اول یعنی فتحہ دینا زیادہ صحیح ہے۔ اس کی مثال جاء الحادی عشر والثانی عشر، ایک جاء الحادیہ عشر والثانیہ عشر۔ اسی طرح رأیت الحادیہ عشر والثانیہ عشر، یا رأیت الحادی عشر والثانی عشر۔ اسی طرح ومررت بالحادیہ عشر والثانیہ عشر، یا مررت بالحادی عشر والثانی عشر۔ تو یہ کل تینوں حالتوں میں اعراب ہو گیا، یعنی سکون جزء اول کو ساکن بھی کیا گیا اور فتحہ بھی دیا گیا ہے، ان دونوں میں سے اصح کیا ہے؟ فتحہ دینا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ جو عدد فاعل کے وزن پر ہو تو اس کی اعراب کی دو صورت، فاعل کے وزن پر ہو تو اس کی دو صورت ہے، ایک یہ کہ جزء اول کے آخر میں یا لاحق ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ یا لاحق نہ ہو۔ اگر یا لاحق نہ ہو تو دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے، اور اگر یا لاحق ہو تو اس صورت میں دو لغتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جزء اول کو کیا کیا جائے؟ فتح دیا جائے، اور دوسری لغت یہ ہے کہ جزء اول کو ساکن کیا جائے، اور ان دونوں میں اصح فتحہ دینا ہے۔ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔